السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، ابھی ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کر رہے تھے، اور ابھی ہمارے پاس جو کہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 30 تک جو ہے وہ ہم مکمل کر چکے تھے۔ اب ہم اس سے آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 سے ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا، اگر سچی ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ ٹھیک ہے، بولے پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا، ہم بات جیسا کہ پیچھے پا رہے تھے کہ فرشتوں نے اللہ رب العزت سے کہا کہ رب العزت تجھے ہی معلوم ہے، ہم کو تو کچھ علم نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر انہوں نے فرمایا، مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ فرمایا، اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام۔ جب اس نے یعنی آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے، فرمایا، میں نے کہا تھا میں جانتا ہوں آسمان اور زمین کی سب چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اور یاد کرو جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جیسے کہ آپ کو سب معلوم ہے کہ ابلیس جو ہے وہ شیطان کا ایک نام ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس نے جو ہے وہ سجدہ کرنے سے انکار کیا اس کو، آدم علیہ السلام کو۔ ٹھیک ہے، سوائے ابلیس کے منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ اور ہم نے فرمایا، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، کھاؤ اس میں بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والے میں ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے اس یعنی جنت سے انہیں لرزش کی اور جہاں رہتے تھے وہاں انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹہرنا اور برتنا ہے۔ مطلب اللہ رب العزت فرمانے کہ ہم نے انہیں فرمایا کہ جو ہے تم آپس میں اس طرح نہ کرو، تمہیں آپس میں جو ہے نا وہ زمین میں رہنا ہے اور قیام کرنا ہے، برتنا ہے، مطلب کہ مل جل کے رہنا ہے۔ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیروکار ہے اس سے نہ کوئی اندیشہ ہے نہ کوئی غم ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن کوئی بھی چیز اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص ہے جو اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی کرتا ہے، اس کو کسی طرح کا نہ کوئی اندیشہ ہے، اور نہ اندیشہ ہوتا ہے کہ مطلب کہ بے غیر سا ایک خوف ہوتا ہے انسان کے دل میں جو چل رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے۔ غم ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو جو کسی بھی چیز کے ہونے سے کوئی برا لگ جانا یا کسی چیز کا آپ کو فکر مند رہنا، ٹھیک ہے، غم وہ ایک ایسی چیز ہے۔ مطلب بتانے کا اندیشہ اور غم میں فرق ہے۔ اندیشہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ سوچتے رہتے ہیں یار ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، اس کے بارے میں خیال کرتے رہتے ہیں۔ غم جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو گزر چکی ہوتی ہے یا گزرنے والی بھی ہے، لیکن آپ اس کو سوچ کے غمگین ہوتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، والذین کفروا وکذبوا، اور جو کفر کریں گے، ٹھیک ہے، اور میری آیتیں جھٹلائیں گے، وہ دوزخ والے ہیں اور ان کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہوگا۔ اب یہ وہ آیت ہیں جن کو میں بار بار بیان کرتا ہوتا ہوں کہ دیکھیں اللہ رب العزت جو ہے نا وہ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے جو آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور جو لوگ کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے جھٹلانے سے مراد کیا ہے؟ ہمارے بڑے صغیر میں خاص طور پہ یہ میں نے چیز نوٹ کی ہے کہ اپنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا، ٹھیک ہے، چلو کچھ نمازیں بھی پڑھ لیں، کچھ روزہ بھی دے دیا، زکوٰۃ بھی دے دیا، حج بھی کر لیے، تو یہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ مسلمان کے لیے یہ آپ کے بنیادی عقائد ہے۔ میں نے آپ کو بارہا ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہے ہمارے بنیادی عقائد ہے، یہ 5 ارکان، ٹھیک ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ ہماری ڈیلی کی زندگی ہے۔
ہم نے جھوٹ نہیں بولنا, ہم نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, 2 گناہ نہیں کرے گا کبھی. ایک تو وہ جھوٹ نہیں بول سکتا, کتنے فخر سے اللہ کے نبی نے کہا, اور دوسرا وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا. تو آپ یقین کریں ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے نا اس ٹائم مسلمانوں میں یہ 2 گناہ پائے جاتے ہیں, دھوکہ اور گناہ, دھوکہ اور جھوٹ. اللہ رب العزت سب کو جو ہے محفوظ فرمائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو کفر کریں گے, میری آیتیں جھٹلائیں گے, وہ دوزخ والے, اور ان کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب قرآن مجید کی آیت جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے سٹارٹ میں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں, لیکن عملاً نہیں مانگ رہے. عملاً قرآن مجید میں کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری آیتوں کو جو لوگ جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب کیا کر رہے ہیں کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اسی طرح اگر ہم سورہ بقرہ میں جائے, سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ یہ جو کتاب ہے یہ ہدایت والی کتاب ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہدایت لے نہیں رہے ہیں. اسی طرح ہم تیری ہی عبادت کریں گے, تجھی سے مدد مانگیں گے, لیکن نہیں مانگ رہے, مدد اوروں سے مانگ رہے ہیں, امیدیں اوروں سے لگائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں, یہ وہ چیز ہے کہ جب آپ اللہ رب العزت کی آیت کو جو ہے اپنے دل کے اندر نہیں اتار لیتے. ٹھیک ہے. ایک چیز ہوتی ہے سرکشی. سرکشی تو بہت ہی بڑی چیز ہے نا, نعوذ باللہ, کہ انسان کے اوپر مہر لگ جاتی ہے. جیسے ہم نے بیان کیا کہ انسان کے اوپر ایک وقت آتا ہے کہ مہر لگ جاتی ہے, وہ سرکش ہو جاتا ہے, اس کو کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے اچھا دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے, کون اللہ, کون نماز, نعوذ باللہ, کون سا قرآن. لیکن آپ نے یہ جو آیتیں پڑھ لی ہیں, جو آپ کو سمجھ آ گئی ہیں, اس کے بعد بھی اگر آپ عمل نہیں کر رہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ آیتوں کو اپنے سینوں میں نہیں اتار لیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ہماری کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے. جھٹلانے کا مراد یہ نہیں کہ نہ ماننا, مان کے اس کی ماننا نہ, مطلب کہ آیت تو مان لی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ آیت اتار دی ہے, لیکن اس پہ عمل نہ کرنا. ٹھیک ہے. عملاً اس کو اگنور کرنا, جیسے میں نے ابھی آپ کو پیچھے اگزامپل دی ہے, تو وہ ہم لوگ بھی اسی میں ہی آئیں گے. ٹھیک ہے. اور ان کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہوگا. یا بنی اسرائیل اذکروا, اے یعقوب کی اولاد یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا, اور میرا عہد پورا کرو, میں تمہارا عہد پورا کروں گا, اور خاص میرا ہی ڈر رکھو. ٹھیک ہے. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں, چند تکوں کے لیے, چند پیسے کے لیے, اس سے ڈر, اس سے ڈر, اس سے ڈر, یہ میرا نقصان نہ کر دے, وہ میرا نقصان نہ کر دے, یہ مجھے اذیت نہ دے. دیکھیں زندگی, موت, عزت ذلت, یہ سب اللہ رب العزت کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے. تو کبھی بھی کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے سوائے رب العزت کے. اور جو ہے وہ ڈرنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے رسپیکٹ کرنا چھوڑ دینی بڑے چھوٹے کی, رسپیکٹ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن ایک اندر آپ کے گیپ سے جو آواز آتی ہے نا آپ کے اندر سے کہ یار اچھا میں چل کے لوگ, مجھے اس سے کوئی لالچ ہے, تو وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے انسان کے اندر. ٹھیک ہے. بہر اللہ تعالیٰ سے یہاں پہ ہماری جو ہے وہ آیت نمبر 40 تک مکمل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معاہدے میں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک